السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بے وفا انسان آپ کو چھوڑنے کے بعد سسکیاں بھر کر روئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جس انسان نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، جس نے آپ کو چھوڑا ہے، وہ ساری زندگی تڑپے روئے، اس گلٹ میں رہے کہ میں نے کتنا غلط ڈیسیژن لیا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کوستا رہے، تو یہ دو کام آپ نے کرنے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے، آپ نے کبھی بھی شکایت نہیں کرنی اس بندے کے سامنے، یا اس کے کسی ریلیٹیو کے سامنے، یا کسی اپنے دوست کے سامنے کہ میرے ساتھ برا ہو گیا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ لوائل تھا، بہت زیادہ مخلص تھا، میں نے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، وائی می، یہ وہ۔ کوئی شکایت آپ نے نہیں کرنی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے سے بدلہ لینا ہے، اس کو تڑپانا ہے۔ یہ جو خود سے بدلہ ہے نا، یہ آپ نے بالکل اپنے دل سے نکال دینا ہے، آپ نے اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے کہ یا اللہ، میں ایک بندے کے ساتھ بڑا مخلص تھا، اور میں ایک حلال ریلیشن شپ بنانا چاہتا تھا، اور اس بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، لہٰذا میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا، آپ نے خود ہی جو کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے، اور اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں خود سے اس سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرا کام، عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، سیڈ سٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی برباد کرنے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک تو پریشانی ہوتی ہے نا آپ کے اندر، تکلیف ہوتی ہے، آدمی روتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کسی بندے کے ساتھ اٹیچمنٹ بن جاتی ہے تو وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب چونکہ وہ تکلیف بجائے کہ ہم کسی کو بتائیں، ہمیں لوگوں سے ہمدردیاں لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، سٹیٹس لگا دیا فیس بک پر، ٹک ٹاک پر ویڈیو شیئر کر دی تو لوگ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ لوگ ہمیں دلاسا دیں۔ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے زندگی میں خوش رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زندگی میں خوش رہنا ہے، ہیپی رہنا ہے۔ اپنے دوست نئے بنا لینے ہیں، یا جو آپ کے پرانے دوست ہیں یا پرانے دوست تھے جن سے تعلق آپ کا اس بندے کی وجہ سے خراب ہوا تھا، یا آپ ان کو پراپر وقت نہیں دے رہے تھے، آپ نے دوبارہ ان ریلیشن شپ کو رینیو کرنا ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، خوش رہنا ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، جب آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا نا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس وقت لوگوں کو فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے نا کسی کی، کہ کسی نے چھوڑا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی جو مرضی کر رہا ہے، آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی نا، اس وقت لوگوں کو پرواہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں خوش رہیں۔ جس دن آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ ریلیشن شپ بنا لیے، جس دن آپ نے زندگی میں خوش رہنا شروع کر دیا، اب دیکھیں، جو بندہ آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ پراپر نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے بارے میں سرچ کرتا رہتا ہے، آپ کو دیکھتا رہتا ہے، آپ کی آئی ڈی بار بار آ کے چیک کرتا ہے، آپ کی ڈی پی چیک کرتا ہے، اور جب وہ آپ کی آئی ڈی چیک کرے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے تو کوئی ایسی چیز شیئر ہی نہیں کی، مطلب آپ نے اس کو ایسے شو کروانا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں۔ جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں نے اس کو چھوڑا ہے اور اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے، اس وقت وہ پریشان رہنا شروع کر دے گا۔ اور اگر جہاں پر آپ نے یہ مسٹیک کی نا، اپنی پریشانی، رونے دھونے والے سٹیٹس، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کٹ لگانا، اگر آپ نے یہ کام کیے تو وہ بندہ جب دیکھے گا تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے خود خوش رہنا ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر پریشان ہوں تو یہ ایک ڈیسیژن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خود پریشان رہنا ہے، خود دکھی رہنا ہے، تو لوگ آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہوں۔ زندگی آپ کی ہے، ٹھیک ہے، ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جانا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ لوگ یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ذرا بچپن میں جائیے، جو آپ کے دوست تھے بچپن میں، پہلی دوسری میں، آج آپ کو شاید ان کے نام بھی یاد نہ ہوں، ٹھیک ہے، دوسری کے، تیسری کے،
وہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو کہ وہ کدھر ہیں، کہاں پر ہیں، کن حالات میں ہیں۔ کبھی آپ کے دوست تھے، اسی طرح کئی لوگ آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے جن کے ساتھ کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کی کسی اپنی فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے کسی کولیگ کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو کیا آپ اس کے بغیر مر گئے ہیں؟ یہ سلسلہ زندگی، اسی کو تو زندگی کہتے ہیں، چلتے کا نام زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ آئیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں نا، آپ اگر سفر کریں فیصل آباد سے لاہور کا، تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کچھ آگے جا کر جناب سہیوال میں اتر جائیں گے، کچھ اکاڑے میں اتر جائیں گے، چند لوگ وہ آپ کے ساتھ لاہور تک کا سفر کریں گے۔ تو یہ زندگی کی گاڑی ہے، ہر بندے نے اپنے سٹاپ پر رک جانا ہے۔ کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو آپ پیدا ہوئے ہوں آپ کے ساتھ چلے اور قبر میں جانے تک وہ آپ کے ساتھ رہے، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی لوگ آپ کے تھے بچپن کے دوست تو آپ کے اندر ڈفرینس اتنے آ جائیں گے، پسند ناپسند میں فرق آ جائے گا، یا کوئی بلڈ ریلیشن شپ ہوں گے، دلوں میں فرق پیدا ہو جائے گا، جانا اکیلے ہی ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ ہر بندے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس سفر میں اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ٹرین پر، کسی بس پر سفر کیا ہو اور ساتھ میں آپ کے کوئی دوست بیٹھا ہو، کوئی مسافر بیٹھ گیا ہو، آپ کی اس کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی ہو، اور جب اس کا سٹاپ آ گیا ہو، اس نے جانا ہو، تو آپ نے رونا شروع کر دیا ہو کہ نہیں تم کیوں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ بھائی اس کا وہ گھر ہے، اس نے وہاں پر رکنا ہے، اس نے وہاں پر اترنا ہے، آپ کی منزل آگے ہے۔ زندگی بھی اسی طرح کی ہے، جس نے جتنا ساتھ نبھا دیا بس الحمدللہ، اچھا وقت تھا، اس کو چھوڑیں، آگے زندگی میں موو آن کریں، رک نہ جائیں کسی ایک انسان پر۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔